بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اس کے معنی جماعت، گروہ، جتھے کہتے ہیں۔ یہ بہت سے گروہوں اور جماعتوں کا مجموعہ، اس کو احزاب، بہت سی فوجیں جو اپنا الائنس بنا لیں اس الائنس کو احزاب بولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یوں تو مدینہ پر اہل مکہ کی طرف سے کئی حملے ہوئے، لیکن ان میں سب سے خطرناک اور دشمنان اسلام کی سازشوں کے اعتبار سے فیصلہ کن حملہ وہ حملہ تھا جس میں مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ، بنو غطفان اور یہودیوں میں سے بنو قریظہ ایک جٹ ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے، اور جو منافقین مسلمانوں کے صف میں گھسے ہوئے تھے انہوں نے بھی درپردہ اس سازش کو کامیاب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسلام کے خلاف بننے والی اس اتحادی طاقت کو، اس الائنس کو قرآن نے احزاب کے لفظ سے تعبیر کیا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام احزاب ہے۔ ویسے اس غزوہ کو خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق۔ خندق کے معنی گڑھے اور کھائی کے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ایک جنگی تدبیر کے طور پر پیچھے کی طرف صلع نامی پہاڑی رکھ کر سامنے سے 6000 گز لمبی 10 گز چوڑی 10 گز گہری خندق کھودی گئی۔ 6000 گز لمبی اور 10 گز چوڑی اور 10 گز گہری خندق کھودی۔ 6000 گز لمبی، 10 گز چوڑی، 10 گز گہری، اس کو یاد رکھنا ثواب ہے۔ خندق کھودی۔ بعد میں اپنے ملک میں بھی دیکھو، لال قلعہ کے پاس ہم نے سنگا پٹن میں دیکھا سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کا قلعہ، جو بڑے بڑے قلعے ہیں ان کے چاروں طرف اس طرح نہریں ہوتی ہیں، اور پھر یہاں راجستھان میں بھی دیکھو نہروں میں مگرمچھ یہ سب ہوتے ہیں، پھر دیوار بہت موٹی ہوتی ہے، یہ اللہ کے نبی نے وہاں کر کے دکھا دیا۔ وہاں اس طرح جنگ نہیں ہوتی، لیکن ایران میں ایسی جنگیں ہوتی تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا تو اللہ کے نبی نے مانا اور اس پر عمل کیا۔ 6000 گز لمبی، 10 گز چوڑی، 10 گز گہری خندق کھودی۔ ہاتھ سے کھودی، یہ JCB نہیں تھی، صحابہ نے کھودی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل تھے اس خندق کے کھودنے میں۔ یہ صورت جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 2 اہم واقعہ غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ پر روشنی ڈالتی ہے، وہیں بہت سے شرعی احکام پر مشتمل ہے۔ 2 غزوہ پر روشنی ڈالتی ہے، اس کے علاوہ احکام، جیسے یہ بات کہ اب یہ قانون میراث رشتہ کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ اسلامی بھائی چارہ کی بنیاد پر۔ جو جس کا رشتہ دار ہے اس بنیاد پر وراثت میں حصہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں کے رہنے والے اور مہاجرین کے درمیان موافقات کرا کہ تم ان کے بھائی بن جاؤ۔ جب بھائی بن گئے تو ان کو وراثت میں بھی حصہ دینے لگے اور لے بھی رہے تھے۔ یہ پردیسیوں کے استقبال کا حکم ہے۔ اسلام سرحدوں میں بندھا ہوا نہیں ہے۔ اسلام ہے تیرا دیش، تو مستفوی ہے۔ یہ نہیں کہ اس علاقے کہا تو اس کو کنارے لگا دو، ہم اس علاقے کے تو ہم اچھے ہیں، وہ اس علاقے کا اچھا، اس علاقے کا خراب، ایسا کچھ نہیں۔ اسلامی بنیاد پر سب بھائی تو موافقات کرایا تو اس میں وراثت چلتی تھی، دیتے تھے لوگ، لیکن بعد میں اس صورت میں یہ بتلایا گیا کہ اب یہ قانون ختم ہوگا، اب یہ قانون ہوگا کہ رشتے کی بنیاد پر وراثت میں حصہ ملے گا۔ اگر کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو وراثت میں اس کو حصہ نہیں ملے گا، اپنے من سے کچھ دینا کوئی چاہے تو دے سکتا ہے۔ طلاق شدہ عورت کا حکم اس صورت میں بیان ہوا جس کو میاں بیوی کے تعلق سے پہلے ہی طلاق دی گئی ہو۔ عورت کے لیے حجاب کا حکم، جب وہ گھر سے باہر نکلے تو گھونگھٹ ڈال لیا کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 2 ایسے احکام بھی دیے گئے ہیں جن کا مقصد زمانے جاہلیت کی رسموں کو ختم کرنا ہے۔ ایک ہی کہ کوئی شخص بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دیتا تو ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی۔ اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میری ماں جیسی ہے تو طلاق، اب ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرمایا۔ دوسرے، اگر کوئی شخص کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو اس کو اپنے بیٹے کا درجہ حاصل ہو جاتا۔ اب جس طرح سے بیٹا گھر میں آتا جاتا ہے، کوئی پردہ نہیں اپنی دوسری بیٹی سے، بیوی سے، اور وراثت میں حصے دار ہوتا ہے،
بالکل منہ بولا بیٹے کو ایسے ہی بنا لیتے تھے مشرکین، اسلام نے اس کو ختم کیا۔ منہ بولا بیٹا ہوگا، بیٹے کو حقوق نہیں ہوں گے، اگر وہ یتیم ہے بے سہارا تو اس کی مدد کی جائے گی، لیکن بیٹا نہیں ہو سکتا وہ۔ اسی بنیاد پر اب وہ بیٹا اگر شادی کر لے تو وہ اس کی بیوی جو ہوگی جس نے پالا اس بیٹے کو، لڑکے کو، اس کا سسر مان لیتے تھے۔ اب سسر سے بہو کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ بیٹا نہیں ہوگا تو نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اس نظام کو بھی جاری فرمایا کہ وہ بیٹا نہیں ہے اس لیے نکاح ہو سکتا ہے سسر سے اس کی بیوی کا، تو یہ سسر جو ہوگا اس کی بیوی سے پردہ رہے گا، اس کی بیوی سسر سے پردہ کرے گی۔ منہ بولا بیٹا کی بیوی۔ ایک بہت اہم بات اس میں آئی ہے اس صورت میں، پورے قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی بھی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، اور اب یہ نام اتنا مبارک ہو گیا، جو زید بولے گا قرآن کی آیت سمجھ کر کے کوئی، تو 3 حرف زا یا دال 30 نیکی ملے گی، اور قیامت تک یہ نام پڑھا جائے گا، قیامت تک یہ نام رہے گا، ہمیشہ بھی رہے گا نام۔ کون تھے یہ؟ غلام تھے، خریدے ہوئے غلام تھے۔ اس دور میں ہم بولے نوکر تو بھی معنی ادا نہیں ہوتا، اس دور میں ہم بولے قیدی تو یہ معنی ادا نہیں ہوتا، اس دور میں ہم بولیں چمار، بھنگی تو بھی وہ معنی ادا نہیں ہوتا۔ اتنا کمزور یہ لوگ مانے جاتے تھے سماج میں، جانور سے زیادہ بدتر اور بے حیثیت مانے جاتے تھے۔ لیکن یہ اسلام کی خوبی کہ جو بھی انسان ہے، کسی بھی خاندان سے ہے، کسی بھی علاقے سے ہے، وہ عزت اور سمان کا حقدار ہے۔ یہ غلام تھے، ان کو عزت ملی، ان کو سمان ملا، اتنی عزت کہ کسی بھی صحابی کا نام نہیں آیا، ان کا نام قرآن میں آ گیا۔ ایک بات عزت دی۔ دوسری اہم بات، جو ہم خاندان میں بندھے ہوئے ہیں، سید تو سید میں شادی کرے گا، پٹھان تو پٹھان میں شادی کرے گا، اور مغل میں شادی کرے گا، شیخ میں شادی کرے گا، دوسری برادری میں شادی نہیں کریں گے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اس ملک میں ہم نے دوسرے لوگوں سے یہ چیزیں لے لی ہیں۔ یہ زید غلام تھے، عربی نہیں تھے، قریشی نہیں تھے، اللہ کے نبی کے گھرانے کے نہیں تھے، لیکن ان کی شادی حضرت زینب سے ہوئی، اللہ کے نبی کے گھرانے کی خاتون سے ان کی شادی ہوئی۔ ان کا رنگ بھی دوسرا تھا، زبان بھی دوسری، خاندان بھی، غلام تھے۔ ہم نے بتایا بھنگی، چمار، قیدی، نوکر، آسامی، جو الفاظ اس وقت بولے جا سکتے، ان سے بھی زیادہ بے حیثیت ہوتے تھے غلام، لیکن انسان تھے، ایمان لائے، اسلام نے ان کو عزت دی، سمان دیا۔ دوسری برادری میں 4 قریشی عورتوں سے، ایک نہیں 4 قریشی عورتوں سے ان کی شادی قریش میں ہوئی، صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی نے شادی کرائی۔ ہم دیکھیں خاندان پکڑے بیٹھے رہتے ہیں، 30 سال 35 سال عمر ہو جاتی ہے، خاندان میں رشتے نہیں ملتے ہیں تو ہم شادی نہیں کرتے ہیں، ہمارے لڑکے گناہوں میں الجھ جاتے ہیں، معصیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن خاندان کو پکڑے بیٹھے رہیں گے، جب تک خاندان میں رشتہ نہیں ملے گا نہیں کریں گے۔ یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ حضرت بلال غلام تھے، پھر غلام کا مطلب سمجھ لیجیے آپ، رنگ کالا تھا، لیکن ان کی بھی شادی قریشی خاندان میں ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بار بار نام سنتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، ان کی بہن سے ان کی شادی ہوئی۔ اس صورت میں اس برائی کو بھی توڑا گیا، اور اس میں وہ بات کہی گئی کہ جب ان کی شادی کا پیغام گیا تو حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ کو تھوڑا سا ناپسند ہوا، شادی سے انکار کیا کہ وہ دوسرے، ہم تو اتنے بڑے خاندان کے، وہ تو غلام۔ تو وہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ جس بات کا فیصلہ اللہ اور اس کے نبی کر دیں تمہارے ذاتی معاملے میں، تو تم مسلمان ہو، مسلمان کو اختیار نہیں رہتا کہ اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کر لے، اپنے گھریلو معاملات میں بھی، اپنی ذاتی معاملات میں بھی اللہ کے نبی کے فیصلہ مقدم ہوگا، اپنی بات کو چھوڑنا ہوگی۔ چنانچہ نے جب سنا وہ آیت تو فوراً کہا میں اللہ اور اس کے نبی کے فیصلے پہ راضی ہوں، اور شادی کے لیے تیار ہوں، شادی ہو گئی۔ آج جو ہماری بیٹیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں بار بار سننے میں آ رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ خاندان بیٹھے رہتے، رشتہ ڈھونڈتے رہتے، نہیں ملتا ہے تو پھر دوسری جگہ جا کر کے وہ شادیاں کر لیتی ہیں۔ اب اس کے بعد اس رسم کا خاتمہ ہوا، حضرت زید کی جب شادی ہو گئی تو گزر بسر حضرت زینب کے ساتھ نہیں ہو پائی۔ حضرت زید منہ بولا بیٹا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن آیت نازل منہ بولا بیٹا سگے بیٹا کی طرح نہیں ہو سکتا، اس کے وہ قوانین نہیں ہوں گے۔ طلاق ہو گئی، اب وہ اور رنجیدہ ہو گئی، ایک تو غلام سے شادی ہوئی تھی، پھر شادی وہ کامیاب نہیں ہوئی، تو پھر اللہ کے نبی سے ان کی شادی ہو گئی۔
اس رسم کو توڑنے کے لیے اس کی عدت پوری ہونے کے بعد۔ اس صورت میں کچھ تعلیمات وہ بھی ہیں جو آداب کی قبیل سے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ، ازواج مطہرات سے چیزیں طلب کرنے کا سلیقہ۔ یہ عام عورتوں کے لیے بھی ہے، عام آپ کسی کے گھر جاؤ تو کیسے چیزیں طلب کرو گے، وہ عورتیں کیسے مردوں سے بات کریں گی، سخت لہجے میں بات کریں گی۔ ولیمہ اور کسی دعوت میں شرکت کا ادب، کہیں دعوت میں جانا ہے تو پہلے صبح سے جا کے پہنچ جاؤ اور کھانا کھا کے بیٹھے باتیں سنتے رہو، نہیں، آخر میں پہنچو، ٹائم پہ پہنچو، کھانا کھا کے فوراً واپس آ جاؤ، برتن دوسرے کی باتیں جو سننے میں مت مصروف ہو، یہ ادب بتلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو متنبہ کیا گیا کہ ان کو قناعت اور توکل کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہونے کا جو شرف عطا کیا گیا وہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض عمراء کو، گورنروں کو ایک خط لکھا تھا کہ تم سورہ نساء، سورہ نور اور سورہ احزاب کی لوگوں کو تعلیم دو، لوگ سورہ نساء، سورہ نور، سورہ احزاب کی تعلیم حاصل کریں۔ ان تین صورتوں میں گھریلو، خانگی، سماجی معاملات کے تعلق سے، عام عادات اطوار کے تعلق سے بہت اہم ہدایات ہیں، اس لیے ہمیں ان کو ان تین صورتوں کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اب میں آیت نمبر 6 کا ترجمہ مختصر تشریح پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ پیغمبر ایمان لانے والوں کی جانوں سے بھی بڑھ کر ان سے قریب ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اللہ کی کتاب کی روح سے دوسرے اہل ایمان اور مہاجرین کے مقابلہ رشتہ دار ایک دوسرے کے ترکہ کے زیادہ حقدار ہیں، سوائے اس کے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اس کی گنجائش ہے، یہ احکام کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ آیت ہے، اس میں 3 باتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے، وہ آپ کے حکم کو اپنی خواہش پر ترجیح دیں۔ آپ کا حکم کہ یہ کرو، ہماری خواہش ہے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا کریں، اپنی خواہش کو چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو بیان فرمائی ہے۔ اپنی جان سے زیادہ نبی کی ذات، نبی کا ناموس اور آپ کے حکم ہم کو عزیز ہونے چاہیے۔ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ بعض حضرات نے اس آیت کی تشریح میں بھی یہ بھی لکھا ہے کہ شروع میں جب مسلمان مقروض ہونے کی حالت میں گزر جاتا تو آپ ان پر خود نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، جو قرض دار ہو کر کے مرے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرے رفقا سے فرماتے کہ وہ ان پر نماز جنازہ پڑھ لیں۔ پھر جب فتوحات حاصل ہوئی تو ایسے لوگوں کے قرض کی ادائیگی آپ نے اپنے ذمے لے لی اور ترکہ کا مستحق ان کے رشتہ داروں کو قرار دیا، فرمایا انا اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ مسلمانوں کا کوئی ذاتی معاملہ ہوگا، روپے پیسے کی دقت و پریشانی ہوگی تو میں ان کے زیادہ قریب ہوں، ان کا قرض میں ادا کروں گا۔ لیکن وہ جو قریبی میں ہو گیا، اب ان کا انتقال ہوا تو وراثت چھوڑ کے جائیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ وراثت میں بھی حصہ دار بنیں گے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کی وراثت میں حصہ دار نہیں بنیں گے، وہ جو قرض دار ہو کر کے جائے گا دنیا سے، اس کا قرض ہم ادا کریں گے۔ جب مالی تنگی تھی، فتوحات نہیں حاصل ہوئے تھے تو آپ کیا کرتے تھے، کوئی قرض دار مرتا تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم لوگوں کو قرض دار نہیں رہنا چاہیے، کسی سے قرضہ لیں تو جلد سے جلد ادا کر دینے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔
اگر قرض دار ہو کر کے مرے تو اللہ کے نبی ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ قرض دار ہو کر کے مرنا بڑی محرومی کی بات ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام کی اطاعت کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کے حق میں ان کی ذات پر مقدم ہیں، اور ان کے واجبات کی ادائیگی کے اعتبار سے بھی حضور کا سلوک ان کے ساتھ وہی ہوتا تھا جو ایک باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہ ایک بات بیان فرمائی کہ مسلمانوں کے نزدیک اللہ کے نبی آپ کا حکم ان کی جان، ان کی خواہشات سے زیادہ قریب ہے، عزیز ہے، اہم ہے، اور اللہ کے نبی کے نزدیک یہ امت اور مسلمان زیادہ عزیز ہیں۔ کوئی مسلمان رسوا نہ ہونے پائے، کوئی قرض دار ہو کر دنیا نہ جانے پائے، آپ ادا کریں گے قرض اس کا۔ یہ ایسا قرض دار جو قرض لے کر کے ادا کرنے کی نیت رکھے گا نہیں دے سکے گا تو سمجھو کہ اللہ کے نبی نے اس کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اسے جب ہم قرض لیں تو دل میں ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے، ایسا نہ کہ قرض مل گیا منہ نہ دکھائیں۔ دوسری بات اس آیت میں فرمائی گئی کہ حضور کی پاک بیویاں امت کی مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، لیکن ماں ہونے سے مراد دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ اپنی ماں کی طرح بلکہ ان سے بڑھ کر امہات المومنین کا احترام کرنا، ان کے بارے میں اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ امہات المومنین کے بارے میں یہ ماں ہیں، ان کے متعلق احترام ماں سے بڑھ کر ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات جو ماں کہا یہ کیا، جیسے اپنی ماں سے نکاح حرام ہوتا اسی طرح آپ کی وفات کے بعد آپ کے ازواج سے بھی نکاح حرام ہے، لیکن ماں سے متعلق دو احکام وہ ہیں جو ازواج مطہرات سے متعلق نہیں کیے گئے۔ ایک ہے کہ ماں پر اپنی اولاد سے پردہ نہیں ہے، لیکن ازواج مطہرات پر پردہ کا حکم باقی ہے۔ دوسرے، ماں سے اولاد اور اولاد سے ماں کو میراث ملتی ہے، لیکن روحانی اولاد ہونے کی حیثیت سے امت کی ازواج مطہرات کا امت کو ازواج مطہرات کا وارث نہیں قرار دیا گیا۔ اس سے معلوم ہو کہ ازواج مطہرات کے شان میں گستاخی حد درجہ گناہ ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ بھی بدسلوکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچانا ہے۔ یہ تو ہو گئی دوسری بات۔ پہلی بات، اپنی جان اور اپنی خواہش سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو عزیز ہوں گے۔ دوسری بات، آپ کے ازواج عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کی ماں ہیں۔ ماں ہونے میں دو باتیں الگ ہو گئیں، پہلی یہ کہ ان کا ماں کی طرح احترام ہوگا، دوسرا یہ کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن دو باتیں اور الگ ہیں اپنی ذات سگی ماں سے، یہ کہ ان سے پردہ ہوگا، دوسرا کہ ان کی وراثت ہم کو نہیں ملے گی۔ تیسرا مسئلہ اس آیت میں بتلایا گیا، ہجرت سے پہلے میں نے بتلایا کہ مواخات کرایا تھا کہ تم ان کے بھائی بن جاؤ، تم ان کے بھائی بن جاؤ، جو نیا ایمان لائیں ان کو اپنا بھائی بنا کر کے اپنے گھر میں رکھنا چاہیے، لیکن وارث نہیں ہوں گے۔ وہ وارث نہ ہو تو ہم کو نوازش کرنی چاہیے، ان کی ضروریات پوری کرنی چاہیے، ان کو اپنا بھائی بنانا چاہیے، شادی بیاہ ان کے یہاں کرنا چاہیے۔ اسلام کی اشاعت اس لیے رکی ہوئی ہے، کوئی نیا ایمان قبول کرتا ہے تو ہم اپنا بھائی نہیں بناتے ہیں۔ ہمارے پاس آ جائے نوکری کرنے لگے تو بالکل فری کا مفت کا نوکر بنا لیتے، ہم نے دیکھا، یہاں بھی دیکھا اور دوسرے کو بھی دیکھا، فری میں کہیں سنٹاس دھلا رہے ہیں، کہیں کھیت کا کام کرا رہے ہیں، کہیں یہ صفائی وہ صفائی، نہ تنخواہ نہ کچھ، نہ شادی بیاہ کوئی فکر نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنوایا تو وراثت میں بھی حصہ ان کو ملنے لگا۔ اس آیت کے ذریعے سے یہ قانون ختم کر دیا گیا، یہ کہا گیا کہ اب یہ وراثت ان کو ملے گی جو رشتہ دار ہوں گے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، مہاجر اور مسلمانوں کے مقابلے میں رشتہ دار زیادہ ترکہ کے حقدار ہیں، ان کو حق ملے گا، وراثت ملے گی۔ ہاں مگر ہاں اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو آپ کے ہاں مہاجر بن کر کے آئے ہیں، یہ پردیسی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو پیسہ دے دو، ان کی ضرورت پوری کر دو، یہ الگ بات ہے، یہ بہتر ہے، لیکن وراثت ان کو نہیں ملے گی۔ تو اس آیت میں تین باتیں کہیں گئیں۔ پہلی بات کہ اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی عزیز ہوں گے، اپنی خواہش سے زیادہ اللہ کے نبی کی مرضی و خواہش، اور دوسری دو چیزیں تو ہم لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ، وراثت اپنے خاندان میں دیتے ہیں، اور جو نئے ایمان والے ہیں ان کے ساتھ ان کو ہمارے بھائی بنا لیں، ان کو ہم وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے، لیکن ان کی مالی مدد کریں، اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو مانتے ہیں، عزت اور احترام کرتے ہیں، تو یہ پہلی چیز اہم ہو گئی۔ اور پہلی چیز میں جو اہم بات میں نے بتلائی، وہ جو احزاب ہے، فوجیں گھیرے ہوئی تھیں،
اس منظر میں، اس کیفیت میں صحابہ روایت میں آتا ہے کہ ان کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، ایسا خوف کا ماحول تھا۔ متحدہ اور ایک الائنس سے ان کو مقابلہ کرنا تھا۔ ایک طرف وہاں مقابلہ کرنے کے لیے کہا گیا، دوسری طرف اپنی ذاتی خواہشات اور رسم و رواج سے لڑنے کا بھی حکم دیا گیا۔ رسم و رواج کیا تھا؟ خاندان ہی میں شادی کریں گے، یہ رسم و رواج تھا۔ وہاں حضرت زینب کو کہا گیا کہ نہیں، اب یہ سسٹم ٹوٹے گا، ہر مسلمان بھائی بھائی ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کراس کاسٹ میرج کرنا ہوگا۔ حضرت زینب فوراً تیار ہوگی۔ ہمارے اندر یہ کمزوری موجود ہے، اگر دین کی بات آتی ہے، ناموس کی بات آتی ہے، تو ناموس رسالت کی حفاظت کی بات آتی ہے تو جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہماری جان اللہ کے نبی کے لیے، آپ کے ناموس کے لیے، آپ کے دین کے لیے قربان ہو جائے۔ بالکل ہم کو نہیں ڈرنا چاہیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہم شہید ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ کھانا کھائے تو نیت کے جو خون بنے گا، اللہ کے نبی کے ناموس کے لیے یہ خون ہمارا بہے گا۔ دوسری بڑی چیز، اپنی خواہشات اور رسم و رواج کے سلسلے میں لڑنے کا حکم دیا گیا۔ ہم لوگ خواہشات اور رسم و رواج سے نہیں لڑتے ہیں، بالکل نہیں لڑتے ہیں۔ کچھ اللہ کے بندے دیوانے ہوں گے، نہیں لڑتے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنی برادریاں رہتی ہیں۔ اصل میں لوگ کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ طوفان مچتا ہے، بہت باتیں ہوتی ہیں، جو کہ بہت برادری، 50 برادری محلے میں رہتی ہے، حجت بازی ہوتی رہتی ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں کہ خاندانوں میں بٹے رہو۔ شادی ایک دوسرے کے خاندان میں کرو گے تو مسلمان ایک ہوں گے، اگر شادی دوسری برادری میں نہیں کرو گے تو مسلمان بٹے ہی رہیں گے غیر قوموں کی طرح۔ اور ہماری لڑکیاں جو جا رہی دوسری جگہ، اس کی ایک وجہ یہی کہ خاندان کو پکڑ کے رکھ رکھا ہم نے۔ اس لیے عہد کریں، اس تفسیر کو سن کر کے، ان معانی مطالب کو سن کر کے، کہ جس طرح سے زینب نے غلام حضرت زید سے شادی کی تھی، 4 قریشی عورتوں کی شادی زید کے ساتھ ہوئی تھی، اور جس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بہن حضرت حالہ کی شادی حضرت بلال کے ساتھ ہوئی تھی، اسی طرح ہم بھی کراس کاسٹ میرج کریں گے، تاکہ ایک طرف جہاں اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ناموس رسالت کے لیے فخر سمجھتے ہیں اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اسی طرح اپنی خواہشات رسم و رواج کو بھی ختم کرنے کے لیے قربان ہونے کے والوں میں ہمارا نام آ جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔